الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے. اہل کتاب اور بت پرستوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل آ نہ جاوے. یعنی مراد لیتا ہوں میں اللہ کی جانب سے ایک رسول جو ان کے سامنے پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں سیدھی سچی صاف تحریریں لکھی ہوئی ہو. وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے علیحدہ راستہ اسی وقت اختیار کیا جب ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی. حالانکہ ان کو فقط اسی بات کا حکم دیا جا رہا تھا، اس کے سوا کسی بات کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کریں یہ لوگ اس طرح کہ اس کے لیے یکسو ہو کر دین کو خلوص کے ساتھ رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. یہی تو سیدھا سچا دین ہے. سورہ بینہ کی تفسیر ہو رہی ہے. یہ سورہ بینہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر الفاظ 94 اور حروف جو اس سورت کے اندر ہے اس کی تعداد ہے 196 یعنی 196. میرے پالنہار کا فضل ہے، احسان ہے کہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں نا ایک ایک حرف پر وہ 10 اجر دیتا ہے. میرے عزیزو جب اس مختصر سورت کے اندر ہے 196 حروف تو انشاءاللہ ادنا تلاوت کرنے والے کو بھی یہ سورت پڑھنے کے نتیجے میں 1960 اجر ملے گا. یہ بھی میں بات بیان کر رہا ہوں ادنا تلاوت کرنے والے آدمی کی، ورنہ آدمی کا اخلاص جتنا زیادہ ہو، جتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار رکھتا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو نوازتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. سورہ بینہ اس سورت کا نام ہے، لیکن اس سورت کا نام فقط بینہ نہیں، بہت سے نام ہیں. بعض مفسرین اس سورت کو کہتے ہیں سورہ منفکین. وجہ ظاہر ہے اس لیے کہ پہلی آیت کے اندر منفکین کا لفظ. بعض مفسر یہ کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام ہے قیمہ. علامہ آلوسی یعنی صاحب روح المعانی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ اس سورت کا نام ہے سورہ قیمہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سورت ہے اس کے اندر قیمہ کا لفظ آتا ہے، 3 آیت پر بھی آتا ہے اور 5ویں آیت پر بھی آتا ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اس سورت کا نام
بعض مفسرین لم یکن الذین کفروا ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت اس کا نام ہے لم یکن الذین کفروا، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس صورت کا نام ہے سورہ بینہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بینہ کا لفظ پہلی آیت کے اندر بھی موجود ہے اور اسی طرح چوتھی آیت کے اندر بھی موجود ہے، 2 مرتبہ آیا ہے، اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ اس صورت کا نام ہے بینہ۔ بینہ کسے کہتے ہیں؟ بینہ کہتے ہیں واضح چیز کو، خواہ وہ دلیل ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ واضح قوانین کو بھی بینہ کہا جاتا ہے، واضح احکام کو بھی بینہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مراد واضح احکام نہیں بلکہ یہاں پر مراد واضح دلیل ہے بینہ سے، اور اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے حضرت ابی ابن کعب کے پاس۔ اور ابی ابن کعب کون؟ تو ابی ابن کعب اس امت کے سب سے افضل قاری ہیں۔ جیسے کہ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ بہت بہترین قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس طرح صلاحیت نہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کے اندر کچھ صحابہ ایسے تھے جو بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو بہت اچھے طریقے سے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں انسان کا کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابی ابن کعب کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اکرمہم اقرؤہم ابی، صحابہ میں سب سے بڑا قاری اگر کوئی ہو تو وہ ابی۔ جس طرح اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر، اللہ کے معاملے میں نرمی کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرائض وغیرہ کا علم رکھنے والے حضرت زید، حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ، سب سے اچھے طریقے سے فیصلہ کرنے والے صحابی حضرت علی، اسی طرح سب سے بہترین قرات کرنے والے اور قرات کے فن کو جاننے والے حضرت ابی ابن کعب۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت ابی ابن کعب کے پاس اور کہا کہ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ان اقرأ، کہ میں پڑھوں القرآن لک، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے سامنے قرآن کی تلاوت کروں اے ابی۔ حضرت ابی ابن کعب بالکل تعجب میں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جیسی ہستی میرے سامنے آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے تمہارے سامنے میرا نام ظاہر کیا؟ یعنی کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا کہ ابی کو سناؤ؟ حضور نے فرمایا قد امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا نہیں، آپ نے صراحتاً نہیں کہا، کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے کہ ابی کو سناؤ؟ تو حضور نے فرمایا نعم نعم نعم، جی ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ اس کو قرآن سنو۔ راوی حضرت انس بیان کرتے ہیں فجعل یبکی، حضرت ابی رونا انہوں نے شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول میری کیا اوقات ہے، میری کیا لیاقت کہ آپ جیسی ہستی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے آ کر قرآن سنائیں۔ اور وہ صورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو سنائی تھی نے، وہ یہی سورہ بینہ تھی۔ یہ اس صورت کی فضیلت ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ سورہ بینہ ابی کو جا کر سنو۔ اس میں حضرت ابی کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، خود سورہ بینہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا خاص خطاب اس کے ساتھ شامل ہے۔ ویسے بھی جو دیگر روایتیں ہیں، مسند احمد کی روایت، ترمذی کی روایت، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی آیت پڑھی اور پہلی آیت کو پڑھ لینے کے بعد حضور نے یہ بات کہی کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسان کو میں ایک وادی دے دوں، ایسی وادی جو سونے کی ہو، خالص سونے کی، تو تجھے پتہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگے گا؟ وہ دوسری وادی مانگے گا سونے کی۔ میں اگر اس کو 2 وادی سونے کی دے دوں نا، تو اے محمد کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا سوال کرے گا؟ وہ تیسری وادی سونے کی مانگے گا۔ اے محمد، یہ جو انسان ہے نا، ان کا پیٹ فقط قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی کے علاوہ ان کا پیٹ بھرا نہیں جا سکتا، اتنا لالچی ہے انسان۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانا چاہتا ہے، رجوع ہونا چاہتا ہے، تراویح پڑھتا ہے تو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تفسیر کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے اس کا تو وہ اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ علامت ہے کہ آدمی، انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ورنہ ہم عرب تھوڑی کہ ہمیں یہ قرآن جو کہہ رہا ہو ہمیں سمجھ میں آ جاوے، بلکہ ہم زبان کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی جمع ہوتے اپنا وقت دیتے ہیں اس زبان کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو کیا اللہ ہمیں خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ اللہ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری طرف رجوع ہونا چاہتا ہے تو پھر میں اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہوں، میں اس کو اپنے قریب کر دیتا ہوں اور میں اس پر توجہ ڈالتا ہوں اپنی۔ چنانچہ ہمارے اسلاف میں سے تھے ایسے جو اللہ کے قریب ہوئے تو اللہ نے پھر ان کو اپنا خصوصی فضل سے نوازا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ اپنی زندگی کے 29 سال لگائے، تب جا کر کچھ علم مجھے سیکھنے میں آیا، اور وہ 29 سال ایسے میں نے گزارے کہ ایک بھی دن ایسا نہیں ہوا کہ فجر کی نماز میں نے امام صاحب کی مسجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں پڑھی ہو۔ مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر میں امام صاحب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھوں گا نہیں، ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی مسئلہ بتا دیں وہ، اور اس مسئلے پر مجھے واقفیت نہ ہو تو میرا علم کا یہ حصہ چھوٹ جائے گا۔ خود امام ابو یوسف یہ بات کہتے ہیں کہ 17 سال تو میں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس طرح گزارے کہ عید کے موقع پر بھی میں ان سے الگ نہیں ہوتا تھا، یعنی عید کے موقع پر بھی میں چھٹی نہیں لیتا تھا۔ سخت بیمار ہوتا تبھی مجھے اجازت دی جاتی اور میں رخصت ہوتا، ورنہ 17 سال امام ابو حنیفہ کے ساتھ میں نے لگائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ ہمارے جتنے بھی فتوے ہم دیتے ہیں، علماء جتنے بھی مسائل بیان کرتے ہیں، ان میں امام ابو یوسف کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کے جو مسئلے مسائل لکھے جاتے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام ابو حنیفہ کے درس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی آتا ہے، وہ مجھے خبر دیتا ہے کہ اے ابو یوسف تیرے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ درس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ میں اس کشمکش میں تھا کہ کیا کروں میں، کیونکہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی میں درس میں ہوں، جنازے کو تھوڑی دیر مؤخر کر دو تو یہ تو سنت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ جنازے کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جلد سے جلد مردوں کو یہ تجہیز و تکفین ہو جاوے اور ان کو دفن کر دیا جاوے، یہ سنت ہے۔ اور اگر میں جاتا ہوں جنازہ وغیرہ تجہیز و تکفین وغیرہ کے اندر مشغول ہوتا ہوں تو اس صورت میں میرا درس چلا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں سامنے والے کو کہ بھائی تم لوگ تجہیز و تکفین کر لو، فارغ ہو جاؤ اس سے، میں ابھی درس کے اندر شریک رہتا ہوں، درس ختم ہو جائے گا تو پھر قبر کے پاس آ جاؤں گا۔ یہ ان کی قربانی کا اثر تھا۔ ان کے بچپن کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بچپن کا واقعہ لکھا ہوا ہے عقیدۃ الطحاوی کا جو حاشیہ ہے نا، قاری محمد طیب صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال بہت کم عمر میں ہو گیا تھا، امام ابو یوسف کے والد صاحب کا۔ ان کی والدہ بیچاری، پیشہ وغیرہ ہوتا نہیں تھا تو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتی اور دھوبی کے پاس رکھ کر آتی امام ابو یوسف کو، اور کہتی کہ تیرا باپ نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس لیے دھوبی کے پاس رہ، کچھ فن سیکھ تاکہ ہم کھا سکیں۔ امام ابو یوسف اس طرح دھوبی کے پاس جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ کہ دھوبی کے پاس گئے اور راستے کے اندر امام ابو حنیفہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ مجلس سننے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھی ہے۔ ان کو وہ مجلس اتنی زیادہ اچھی لگی کہ روزانہ پھر گھر سے کہتے تھے یہ کہہ کر، نکلتے تھے یہ کہہ کر کہ میں دھوبی کے پاس جا رہا ہوں، لیکن وہ پہنچ جاتے تھے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ کو یہ بات معلوم ہوئی اور وہ آتی ہے دوڑتی ہوئی اور امام ابو یوسف کو اس طرح بھگاتی ہے کہ یہاں پر کیا کر رہے تھے، اور اس طرح دھوبی کے پاس لے جاتی ہے۔ جب یہ سلسلہ چند مرتبہ ہوا تو وہ ماں لڑتی ہوئی امام ابو حنیفہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے تو نے، تیری مجلس کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ کیا کھائے گا؟
کیا کمائے گا یہ؟ تو اس طرح اپنے ساتھ اس کو بلاتا ہے، نہیں اس طرح اپنی علمی باتیں اس کو سکھاتا ہے، چل کچھ ٹائم کے لیے یہ کچھ علمی باتیں سیکھ جائے گا، لیکن پھر کمائے گا کیا یہ؟ تو امام ابو حنیفہ نے اس وقت کہا تھا کہ اے پگلی، بادام کا فالودہ پیے گا یہ لڑکا تیرا، یہ دھوبی کے پاس تو رکھتی ہے اس کو، یہ میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ بادام کا فالودہ تو بادشاہ بھی پیتے نہیں ہیں، یہ ایک زمانے میں پیے گا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف کو بلایا تھا، دسترخوان پر بلایا تھا۔ اس وقت امام ابو یوسف چیف جسٹس آف بغداد بن گئے تھے۔ بغداد کے جو چیف جسٹس تھے نا، وہ امام ابو یوسف اس زمانے میں ہو گئے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ بلواتا ہے، دسترخوان پر بٹھواتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یعقوب، آج ایک ایسی چیز میں لا رہا ہوں دسترخوان پر کہ ہم بادشاہ لوگ بھی اس کو بہت کم کھاتے ہیں۔ انہوں نے منگوایا بادام کا فالودہ۔ بادام کا فالودہ جب دیکھا امام ابو یوسف نے تو آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور پھر ہنسنا بھی شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اب تمہیں یہ بات مجھے بتانی پڑے گی کہ کیوں تم ہنسے۔ انہوں نے کہا پورا واقعہ جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا۔ پھر ہارون رشید نے یہ بات سن کر کہا بے شک بے شک بے شک علم فائدہ کرتا ہے، دین دنیا دونوں میں آدمی کو سر بلند کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے پڑھی تو یہ بات بھی کہی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ بھی اپنی توجہ اس پر کرتا ہے۔ امام ابو یوسف ایک مثال ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے ان کو دین بھی دیا، دنیا بھی دی۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز راضی۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ یہ جو پہلی آیت جو سورہ بینہ کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی وجہ بتاتے ہیں کہ ہم نے نبی کو لوگوں کی طرف کیوں بھیجا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھو اگر نبی نہ آتے تو پھر اس صورت میں لوگ گمراہی کے گھرے کے اندر ہوتے، اور لوگ جس گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے اس گمراہی سے نکلنا ان کے لیے نبی کے آئے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے، خواہ وہ یہود اور نصارہ ہوں تو خواہ وہ بت پرست ہوں، مشرک لوگ ہوں، مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوں، پوجا کرتے ہوں، تو اگر نبی نہ آتے نے تو ان کو راہ راست پر لانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے اے نبی ہم نے تمہیں ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کو تو پہلے بھیجنا چاہیے تھا، لیکن سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا طاقتور فوجی ہوتا ہے نا، اس کو اتنے زیادہ خطرناک علاقے کے اندر بھیجا جاتا ہے، اتنے زیادہ خطرناک علاقے کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور ایمان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی زمانے تھے اس میں سے سب سے زیادہ خطرناک زمانہ آخری زمانہ ہمارا زمانہ، اس لیے نبی کو آخر میں بھیجا گیا تاکہ وہ اس کٹر گمراہی کو بھی ختم کر کے ہمیں راہ راست پر لا سکے۔ پھر صحف مطہرہ کہا۔ صحف مطہرہ سے مراد قرآن کریم ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا اور وہ پاک صحیفے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے گا۔ اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو قرآن کی جو جلد ہے یہ تو فقط ایک صحیفہ ہے، کئی صحیفے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر صورتوں کے اعتبار سے تم دیکھو اور ہر صورت کا جزدان الگ الگ ہو تو پھر کئی صحیفے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لوح محفوظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کہو کہ یہ قرآن اس مضمون پر ہے اور وہ مضامین اس کے اندر ہے جو لوح محفوظ میں کئی صحیفوں کی شکل میں ہے، تب بھی یہ بات درست ہو جاتی ہے اور ان کو پاک کہا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاک تو ہیں یہ، لیکن جھوٹ، کہانت، جادو وغیرہ کے اثرات سے چونکہ یہ کتاب بالکل پاک صاف ہے نا، اس وجہ سے اس کو صحف مطہرہ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے عزیزو، اصل تو عمل کی بات ہوتی ہے، ورنہ تفسیریں بھی بہت ہوا کرتی ہیں،
اور بیان بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن ہے نا اس کو رمضان سے ایک مناسبت ہے، اور رمضان کو اس قرآن سے مناسبت ہے۔ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اور ہمیں معلوم ہی نہیں چلے گا کہ قرآن کے اندر کیا ہے، تو پھر اس صورت میں پڑھنے کے اندر وہ جو لذت ہونی چاہیے نا وہ لذت نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مضامین ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم قرآن کے انوارات ہمارے دلوں کے اندر منور فرما دے۔ اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کے اندر حفاظت سے رکھ دے۔ اے اللہ اس تفسیر کے سلسلے کو خوب فروغ عطا فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، اے اللہ جتنی بھی غلطیاں ہیں تمام کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہماری عبادتوں کو قبول کر کے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔